السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں حضرت مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت بہت بڑے عالم تھے، حضرت کے بیانات سوشل میڈیا پر موجود ہیں جن کو سننے کے بعد ہی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت کس درجے کے کس سطح کے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میں ابھی حضرت کا ایک بیان سن رہا تھا، حضرت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی جس نے اندر سے واقعتاً مجھے جھنجھوڑ دیا اور مجھے واقعتاً اس بات نے بیدار کیا۔ میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ واقعتاً ہماری صورتحال وہی ہے جو حضرت بیان فرما رہے ہیں، اور ایسے کتنے لوگ ہیں ہم میں جن کی صورتحال بالکل وہی ہے جو حضرت نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا پس منظر کچھ اس طرح تھا کہ ہم لوگ ظاہراً جو ہے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ہمارے دل میں جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ اس معنی کر ہے کہ ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم ان کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نتیجے میں ہمیں مسلمان بنا دیا، ورنہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے باقاعدہ جو ہے کلمہ پڑھا ہو اور ہماری کلمے پر محنت ہوئی ہو، ہم نے پہلے اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد بنایا ہو، اس کے بعد ہم مسلمان ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم پیدا ہوئے ایمان والوں کے گھر میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کلمہ بھی مل گیا، ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمیں عقیدہ بھی مل گیا۔ جو ہمارے والدین کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمارا بن گیا۔ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ وہ تمام چیزیں جو ایمانیات میں آتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں وراثت میں مل گئیں اور ہمارا ایک عقیدہ بن گیا، لیکن ایمان دراصل ہمارے دل میں موجود نہیں ہے۔ اور حضرت نے مثال سے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، ایمانداری سے یہ بتاؤ، اگر واقعتاً تمہارے دل میں ایمان ہے تو بتاؤ، اپنے دل سے سوال کرو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات پر یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہوگی، مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ باس بدل موت پر کتنے لوگوں کا یقین ہے؟ قبر کی، حشر کی، نشر کی زندگی پر کتنے لوگوں کا یقین ہے؟ جنت اور دوزخ پر کتنے لوگوں کا یقین ہے؟ تو حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس یقین میں ہماری بہت زیادہ کمی ہے۔ ایمان والا تو ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جنت اور دوزخ کا بھی ہمیں یقین ہے، لیکن دراصل وہ یقین نہیں ہے، وہ ہمارا ایک عقیدہ بن گیا ہے۔ یقین ہوتا تو ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، موت کے نام سے ہم گھبراتے نہیں، خوف نہیں کھاتے۔ ہر آدمی کے دل میں موت کا ایک ڈر اور خوف ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا پتہ نہیں موت کیا چیز ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا، اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اگر یقین ہے، ایمان واقعتاً ہمارے دل میں موجود ہے، وہ ایمان جس کا تقاضا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، وہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، تو ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ ہمارے دل میں تو موت کا اشتیاق ہونا چاہیے، موت کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارے رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں جب کبھی ایسی گھڑی آتی ہے تو ہم بزدل بن جاتے ہیں، خوف ستاری ہو جاتا ہے، جسم کپ کپانے لگتا ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو گھبراتا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو موت کو گلے لگاتے، ہنستے مسکراتے، موت کے سائے میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں فلسطین کی صورتحال، تازہ ترین صورتحال، میں ان کو دیکھ کر کے خود میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دل میں کیسا یقین بٹھایا ہوا ہے اپنی ذات کا۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، موت کے بعد ہماری زندگی ہمارے رب کے ساتھ شروع ہونے والی ہے۔ حقیقتاً ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کون سے بل میں چھپ رہے ہوتے، پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتے۔ میں تو کوئی گارنٹی نہیں لیتا اپنی، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہم لوگ۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان کتنا مضبوط بنایا ہے، اپنی ذات پر کتنا توکل اور اعتماد ان کو دیا ہے کہ سامنے بارود جل رہا ہے، سامنے گولے ٹوٹ رہے ہیں، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، اور وہ بالکل بے فکر، نہتے، کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، نہتے وہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں موت کا۔ ابھی ایک تصویر سوشل میڈیا پر جو ہے وائرل ہو رہی تھی، ایک بالکل معذور شخص ہے، وہ اپنے رکشے پر سوار ہے اور دشمن سے لڑ رہا ہے، پر اس کی شہادت کی وہ بھی دکھائی، تھوڑی دیر بعد اس کی شہادت ہو گئی۔
اسے دکھ رہا ہے کہ میں معذور ہوں اور میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود وہ کس جرأت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، القدس کی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کس طرح جمع مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے وہ۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، مائیں بہنیں، کیسا ان کا ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ حضرت کی بات واقعتاً میرے دل پہ لگی اور میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا کہ ہاں حضرت صحیح کہہ رہے ہیں، ایمان وہی ہے جو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ایمان نہیں، ہمارے پاس تو عقیدہ ہے، ہم تو مکار ہے ایک طرح سے کہہ لیجئے، صرف دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے رب کو، صرف زبانی ہے سب کچھ۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا اگر ہم ان کی جگہ ہوتے، اور ہو بھی کیوں نہ، ان کے ایمان پر محنت ہوئی ہے، ان کے آبا و اجداد کے ایمان پر محنت ہوئی ہے، وہی لوگ ہیں جن کی رگوں میں صحابہ کا خون دوڑتا ہے، وہی لوگ ہیں جو پاکیزہ مقدس سرزمینوں سے جڑے ہوئے ہیں، نبیوں کی سرزمین کی ہوائیں جن کو لگتی ہیں، تو ان کا ایمان کیسے مضبوط نہیں ہوگا؟ ہم لوگ کیسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا شجرہ کیا ہے، نام و نسب کیا ہے، ہم ان کو کیسے لگ سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں واقعتاً ایمان وہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہی میں آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے دل میں غور و فکر کر کے دیکھیں، ذرا اپنا امتحان لیں، اندر سے ٹٹولیں، کیا واقعتاً حضرت نے جو بات کہی ہے وہ واقعتاً درست ہے یا حضرت اپنی بات میں غلط ہے؟ میرے اعتبار سے تو میں کہتا ہوں حضرت کی بات بالکل 100% درست ہے کہ ہماری صورتحال یقیناً وہی ہے۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، اگر اچانک خبر آ جائے کہ بھی پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے تو مسجدوں میں بھگدڑ سی مچ جاتی ہے، لوگ ایسے بھاگتے ہیں نکل کر مسجدوں سے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہاں پر، سمجھے؟ اور ادھر مسجد اقصیٰ کی صورتحال ہم نے بہت ساری تصویریں ایسی دیکھیں کہ دشمن ان کے سر پر کھڑا ہوا ہے ہتھیار لے کر کے، اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں بے خوف، کوئی خطرہ نہیں، کسی طرح کی کوئی ان کے چہرے پر جو شکن نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سکون سے اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایمان تو وہ ہے، نماز عشق تو وہ ہے جو تلواروں کے سائے میں، ایسی نمازیں جیسی ہم پڑھتے ہیں یہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو کوئی نماز تھوڑی کہتے ہیں کہ ذرا سے جو ہے سننے پر ذرا سی بہانے سے بھاگنے لگتے۔ مسجدیں خالی ہو گئیں، مسجدیں ہم نے ویران کر دی، اولاً تو ہم نماز پڑھتے نہیں، اوپر سے حکومت کی طرف سے اعلان آ جاتا ہے، آرڈر آ جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، تو اب تو اور سکون مل جاتا ہے لوگوں کو، اب تو منع ہی ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ہماری صورتحال ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس لوگوں کی طرح ایمان عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے۔ نہ معلوم کب کیا حالات دنیا کے بن جائیں، ہمارے دل میں خواہش اور تمنا اور آرزو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اپنے دین کے لیے ہمیں قربان فرمائے، لیکن ایمان جو ہے ہمارے پاس وہ اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم پتہ نہیں ان حالات کو برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے بے قرار رحمتوں کی مالک ہے، وہ چاہے تو عطا بھی کر سکتی ہے، وہ ایک لمحے میں یقین عطا کر دے، اس کی ذات ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے کوششیں اور سعی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی القدس کی مسجد اقصیٰ کی تمام شریروں سے فتنوں سے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔